آج کل ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ مئی کے درمیان میں جا کر تقریباً یعنی 12 مئی یا اس کے لگ بھگ دنیا سے کورونا وبا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے ہر علاقے سے ہر طرح کی وبا دور کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ہمارے اردو میں یہ بحث ذرا کم چل رہی ہے، اور شاید عربوں کے ہاں یہ بحث نسبتاً زیادہ چل رہی ہوگی، تو خیال ہوا کہ اس حدیث کا ایک مختصر سا جائزہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ بحث اگرچہ علمی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت سادہ الفاظ میں بات کو سمجھاؤں، ایک عام آدمی کو بھی حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ حدیث کی جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے جو قدیم ترین کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، کتاب الآثار۔ وہ ان کے مختلف شاگردوں نے ان سے روایت کی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے امام ابو حنیفہ سے جو کتاب الآثار روایت کی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں عطاء بن ابی رباح سے، جو جلیل القدر تابعی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا طلع النجم رفعت العاہۃ عن اہل کل بلد، کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر جگہ سے آفت کو اٹھا لیا جاتا ہے، آفت مرتفع کر دی جاتی ہے۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی روایت کی ہے۔ اس کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک روایت میں لفظ آتے ہیں کہ اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاہۃ، کہ جب صبح کے وقت ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آفت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد ہی کی، اس میں یہ لفظ ہیں ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاہۃ الا رفعت عنہم او خفت، کہ کوئی قوم کسی آفت میں مبتلا ہو اور صبح کے وقت خاص ستارہ طلوع ہو جائے تو وہ آفت یا تو ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام الفاظ میں، روایات میں جو لفظ آیا ہے وہ ستارے کا ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں ستارے سے مراد ثریا ستارہ ہے۔ عربوں کے ہاں جب النجم کا لفظ بولا جاتا تھا تو زیادہ تر یہی ستارہ مراد لیا جاتا تھا۔ تو اس روایت کی اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے مئی کے مہینے میں، اس لیے مئی کے درمیانے عشرے کے اندر یہ آفت ختم ہو جائے گی۔ کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے یا اس سے ذرا مختلف مفہوم ہے؟ بعض حضرات کی یہ رائے ہے، خاص طور پر بعض معاصر علماء کی، کہ حدیث میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہر موقع، ہر وقت، ہر آفت، ہر بلا اور ہر وبا کے لیے ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں یا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہونے کا جب وقت ہوتا ہے تو ہر آفت ختم ہو جائے گی۔ یہ گویا ایک قسم کی خوشخبری ہے۔ نیک فال لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نیک فال کے طور پر ہم اللہ کی رحمت سے
اچھی امید رکھیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حدیث کا درست مفہوم سمجھنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کو تمام روایات کے اندر رکھ کر دیکھنا، اس کو صحیح سیاق و سباق میں دیکھنا، اس کی بھی اہمیت ہے۔ اس لیے خیال ہوا کہ حدیث کے جو دو ممکنہ مفہوم ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں، اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں گا کہ میرا رجحان کس طرف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار آج سے تقریباً 32 سال پہلے میں پڑھاتا تھا، ہمارے درس نظامی میں اس وقت شامل نصاب تھی۔ اس وقت جو حدیث کی تشریح میں ذکر کیا کرتا تھا، پہلے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور میرے اندازے کے مطابق شاید وہ تشریح زیادہ بہتر ہے، لیکن دوسری تشریح کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مفہوم جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود ہے۔ اس حدیث کی تشریح پر سب سے قدیم محدث جنہوں نے ذرا تفصیل سے گفتگو کی ہے اور مختلف روایات کو مد نظر رکھ کر کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ امام طحاوی رحمہ اللہ ہے۔ مصر کے بہت جلیل القدر محدث اور حنفی فقیہ ہیں، 3 اور 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 321 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار۔ اس میں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے، پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کی سپورٹ میں چند دیگر روایات عرض کروں گا، ان میں سے بیشتر خود امام طحاوی نے بھی پیش کی ہیں، اور پھر اس کا جو متبادل مفہوم ہو سکتا ہے، اگرچہ مجھے فی الحال اس پر اتنا زیادہ اطمینان نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ذکر کروں گا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس معاملے کا تعلق در حقیقت ایک اور مسئلے کے ساتھ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کی اگر خرید و فروخت کرنی ہے تو اس وقت خرید و فروخت کرو جب اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اس پھل کی صحت اتنی بن چکی ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہے، بالکل نومولود ہوتا ہے، بیماریوں سے متاثر ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جب وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے انسان، تو اس کے بیماریوں سے متاثر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھلوں پر ایک وقت ایسا آتا تھا جب بیماریوں سے متاثر ہونے یا قدرتی آفات، آندیاں، بارش وغیرہ، ان سے متاثر ہونے کے، ضائع ہونے کے امکانات کم ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی اگر خرید و فروخت کرنی ہے تو اس وقت کرو جب کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ اب کسی بیماری یا کسی قدرتی آفت سے ان کے ضائع ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ انسان کو کمٹمنٹ وہ کرنی چاہیے، معاملہ وہ کرنا چاہیے جس کو اس کے منطقی انجام تک بھی آدمی پہنچا سکے، جس کے بارے میں شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں بات اپنے انجام تک پہنچے گی، پتہ نہیں میں اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر سکوں گا یا نہیں پورا کر سکوں گا۔ اس میں چونکہ بعد میں تنازعات کھڑے ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے شریعت کا مزاج یہ کہتا ہے کہ ابتدا ہی سے اس طرح کا معاملہ کیا ہی نہ جائے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا اصل مقصود اس کو جو درختوں کے جو محفوظ ہونے کا وقت ہے، ضائع ہونے سے محفوظ ہونے کا وقت ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بدو صلاح، حتی یبدو صلاحھا، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ تو بدو صلاح کا وقت کب آئے گا؟ تو اصل میں عربوں کے ہاں وہ زیادہ مہینے، فلاں مہینہ، خاص طور پر شمسی مہینے، یہ اتنے زیادہ متعارف نہیں تھے۔ اس کی بجائے ستاروں کا طلوع و غروب، ان چیزوں کو وہ زیادہ سمجھتے تھے،
اور یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. ہماری ایک تائی صاحبہ تھی، وہ رات کو جب اٹھتی تھیں اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے، کیا اٹھ کر جو ہے وہ دہی دودھ بلونے کا وقت ہو گیا ہے، نہیں ہوا، تو ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ رات کو اگر اٹھتی تھیں تو گھڑی نہیں دیکھا کرتی تھی، اوپر آسمان کی طرف دیکھا کرتی تھیں، اور آسمان دیکھ کر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ رات کے کتنے پہر گزر چکے ہیں اور کتنے پہر باقی ہیں. عربوں کے ہاں یہ بہت عام سی چیز تھی کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہوگا تو یہ کام کرنا ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہوگا تو یہ کام کرنا ہے. چنانچہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے مسائل میں اونٹوں کی عمروں کا حساب کیا ہے، قربانی کے مسائل میں بھی کیا ہے. تو 1 سال کا اونٹ 2 سال کا کب شمار ہوگا، 2 سال کا اونٹ 3 سال کا کب شمار ہوگا. اس سلسلے میں امام ابو داود رحمہ اللہ ماہرین لغت سے یہ نقل کرتے ہیں، عربی زبان کے ماہرین سے، کہ ہر بچے کی پیدائش چونکہ الگ الگ ہوتی ہے، ہم عمومی موسم کا اعتبار کریں گے. اب موسم سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں جی، مئی ہے جی، جون ہے، جولائی ہے. اس کی بجائے عربوں کے ہاں مشہور یہ تھا کہ جب سہیل ستارہ، ایک ستارہ تھا، جب وہ طلوع ہوگا تو اونٹوں کی عمریں بدل جائیں گی. جو 1 سال کا اونٹ تھا وہ اب 2 سال کا ہو گیا، جو 2 سال کا تھا وہ 3 سال کا ہو گیا. چنانچہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے ایک شعر بھی نقل کیا ہے کہ اذا سہیل اول اللیل طلع فبد اللبون الحق والحق جزع، کہ جب رات کے پہلے پہر میں سہیل ستارہ طلوع ہو تو جو 1 سال کا ہے وہ 2 سال کا ہو جائے گا، جو 2 سال کا ہے وہ 3 سال کا ہو جائے گا، جو 3 سال کا ہے وہ 4 سال کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے موسم کے اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پر کھجوروں کے باغات کے حوالے سے، کیونکہ مدینہ منورہ میں زیادہ کھجوروں ہی کے باغات ہوتے تھے، کہ جب ثریا ستارہ، النجم سے یہاں مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں النجم سے مراد ثریا ستارہ ہے. تو جب یہ ستارہ طلوع ہو تو اس کے بعد تم پھلوں، درختوں پر لگے ہوئے پھل کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، اس سے پہلے یہ خرید و فروخت نہیں کرنی. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیلنڈر اور تقویم کا علم اس دور کے محدثین میں بھی متعارف تھا. انہوں نے پورا حساب کتاب لگا کر یہ بتایا ہے کہ مصری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ کون سا مہینہ بنتا ہے اور اس مہینے کی کون سی تاریخ بنتی ہے، اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ خود مصر کے رہنے والے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شام، عراق وغیرہ عالم اسلام کے بہت سارے علاقوں میں سریانی کیلنڈر راج تھا شمسی حساب کرنے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے سریانی تقویم کے اعتبار سے بھی بتایا کہ یہ کون سا مہینہ بنتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایار کی 12 تاریخ بنتی ہے، اور یہ ایار جو ہے وہ ہمارے انگریزی مہینوں میں یہ مئی کے تقریباً برابر آتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مئی کا دوسرا عشرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد بقول امام طحاوی رحمہ اللہ کے یہ ہے کہ مئی کا جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد تو پھلوں کی یہ خرید و فروخت کر سکتے ہو، اس سے پہلے یہ خرید و فروخت کرنے میں تمہیں احتیاط برتنی چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی حکم کے طور پر فرمائی یا ایک مشورے کے طور پر فرمائی؟ یہ مسئلے کی بحث بالکل الگ ہے. آپ نے مسئلے پر عمل کرنا ہو تو کسی عالم سے پوچھ لیں. یہاں مسئلے کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ کس وقت خرید و فروخت کس نوعیت کی جائز ہے اور کس وقت کس نوعیت کی ناجائز ہے. یہ تو اس مسئلے میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے کا میں نے خلاصہ پیش کیا. اس کی سپورٹ میں کچھ روایات بھی ہیں. ان روایات میں وہ روایتیں بھی ذکر کروں گا جن میں پھلوں کے محفوظ ہونے سے پہلے ان کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، وہ روایتیں بھی جن میں آفت کا ذکر ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اور وہ روایتیں بھی جن میں ستارے یا سریا کا ذکر ہے. میں آغاز کرتا ہوں
حدیث کی کتابوں میں قدیم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب موطا امام مالک، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب سے مؤخر ہے، لیکن بہرحال ابتدائی کتابوں میں شامل ہے۔ اس میں امرہ بنت عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تنجو من العاہہ۔ یہ عربی ٹیکسٹ میں اس لیے ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ اہل علم کو حدیث تلاش کرنے میں اور اس پر مزید بحث اور ریسرچ کرنے میں سہولت رہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کی خرید و فروخت تب تک نہ کرو جب تک کہ وہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اسی طرح کا ایک مضمون حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ موطا امام مالک میں بھی ہے، اور حدیث کی ایک قدیم کتاب ہے جو سیاستہ کے مصنفین سے بھی پہلے کی ہے، مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ بظاہر ہی ان کی اپنی بات ہے، لیکن دیگر قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ بات فرمائی کہ لا تبتاع الثمرۃ حتی تطلع الثریہ۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ جب تک آفت ختم نہ ہو جائے تب تک خرید و فروخت نہ کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسئلے کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ پھلوں کی خرید و فروخت تب کرو جب ثریہ ستارہ طلوع ہو جائے، جب تک ثریہ ستارہ طلوع نہ ہو تب تک پھلوں کی خرید و فروخت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ آفت دور ہونا اور ثریہ ستارہ طلوع ہونا یہ ایک ہی بات ہے۔ تو ثریہ ستارے کے طلوع کا جو تعلق ہے وہ عام آفات سے شاید نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کے مسئلے سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، حدیث کا نمبر ہے 1486۔ اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تک پھلوں کا درست ہونا واضح نہ ہو جائے، حتی یبدو صلاحها، جب تک پھلوں کا درست ہونا واضح نہ ہو جائے تب تک تم خرید و فروخت نہ کرو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا یا حضرت ابن عمر سے پوچھا جاتا کہ پھلوں کا درست ہونا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حتی تذهب عاہتہ، یہاں تک کہ اس کی آفت ختم ہو جائے، آفت سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اسی حدیث کی ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 5012۔ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کے ختم ہونے تک پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ تو عثمان بن عبداللہ ابن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، کہ وما تذهب العاہہ مل عاہہ، کہ آفت ختم ہو جائے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلوع الثریہ۔ تو یہاں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثریہ ستارے کے طلوع ہونے کو، یعنی مئی کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس کو پھلوں کی خرید و فروخت کے مسئلے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اچھا، یہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ انہوں نے ثریہ ستارہ طلوع ہونے کو جوڑا ہے پھلوں کی خرید و فروخت سے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں
سالم ابن عبداللہ بہت بڑے فقی اور محدث ہیں، مدینہ منورہ کے بڑے 7 فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے سامنے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی نقل کی مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے، وہ ذکر کی امام زہری نے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہوتا تب تک پھلوں کی خرید و فروخت یعنی کھجوروں کی خرید و فروخت نہ کرو۔ تو زہری کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں سالم نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ نے فرمایا کہ ان العاہۃ لتکون بعد ذالک، کہ پھلوں کے ضائع ہونے کا، کسی آفت سے متاثر ہونے کا امکان اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اس سے ایک حدیث کی تشریح میں ایک دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے آیا کہ چاہے وہ پھلوں والی بات ہو، چاہے ہم کسی اور تناظر میں حدیث کو لیں، لیکن یہاں آفت کے ختم ہونے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک جنرل بات ہے، عمومی بات ہے، یہ ایک کلی قاعدہ نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے۔ حدیث کی تشریح میں ایک دوسرا پہلو ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یہاں ایڈ کر رہے ہیں۔ تو اب تک تو میں نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی تشریح آپ کے سامنے ذکر کی، تاحال میرا رجحان اسی کی طرف ہے زیادہ، لیکن بہرحال ایک دوسرا امکان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا اور جو آج کل گردش کر رہی ہے، اس میں پھلوں کی خرید و فروخت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے سیاق و سباق میں بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو امکان یہ بھی ہے، اور میری اب تک سمجھ بوجھ کے مطابق یہ امکان زیادہ وزنی لگ رہا ہے کہ پھلوں ہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اگرچہ ایک خاص سیاق کا وہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن امکان دوسرا بھی ہے کہ اس میں ایک عمومی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کی بیشتر آبادی میں، خاص طور پر جزیرہ عرب کی آبادی میں، چونکہ مئی کے مہینے میں سیزن بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور یہ قدرتی سی بات ہے کہ نباتات ہوں یا جانور ہوں یا انسان ہوں، ان پر ایک موسم میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، دوسرے موسم میں جب موسم میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہو، ان کا اثر باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم کے حساب سے، یہ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی ستارے کی فضیلت بیان کرنا یا کسی ستارے کی تاثیر بیان کرنا بہرحال مقصود نہیں ہے۔ ستاروں کی اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ایک علامت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ موسموں کی تبدیلی کی ایک علامت ستارے سمجھے جاتے ہیں عربوں کے ہاں، اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمومی بات فرما رہے ہیں کہ جب موسم میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے تو آفات ختم ہو جاتی ہیں، نباتات کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، حیوانات کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، انسانوں کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اصل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو بالکل جنرل ہے، اس کا خاص باغات سے یا خاص پھلوں سے یا کھجوروں سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ جو عمومی ضابطہ تھا جب کھجوروں کا مسئلہ بیان کیا گیا یا ان علاقوں میں پائے جانے والے پھلوں کا مسئلہ بیان کیا گیا، تو ان کو بھی اس عام قاعدے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ بھی ایک امکان موجود ہے، جس کو ہمارے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کالمطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، یہ ایک امکان بھی موجود ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ دونوں پہلو موجود ہیں، اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی بعض حضرات کہہ رہے ہیں
کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، اب میں نے یہ بات ذاتی طور پر نہیں دیکھی، اس کی تحقیق نہیں کی، اس کو مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ جب مئی کا مہینہ آتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وباؤں میں واضح تبدیلی آتی ہے، اور یہ ممکن بھی ہے، اور یہ ایک نقطہ نظر موجود ہے، اگرچہ سائنٹیفکلی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ درجہ حرارت میں شدت آنے سے شاید اس وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن یہ ساری باتیں امکانات کی حد تک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حتمی طور پر کوئی بات منسوب کرنے میں کوئی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو میں نے امام طحاوی کے حوالے سے جو بات ذکر کی، میرا زیادہ رجحان فی الحال اس کی طرف ہو رہا ہے، وہ بھی ایک حدیث کی ممکنہ تشریح ہے، اور یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ بھی حدیث کی ایک ممکنہ تشریح ہے۔ جو حدیث کو میں نے سمجھا یا آپ نے سمجھا، اس کو حتمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے چلا دینا کہ بھئی مئی کے دوسرے ہفتے میں یا مئی کے دوسرے عشرے میں وبا ختم ہو جائے گی اور اس میں نمایاں کمی آ جائے گی، یہ ذرا احتیاط کے خلاف ہے۔ ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے، حتمیت کے ساتھ اس بات کو نہیں پھیلانا چاہیے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ وبا کم نہ ہوئی یا ختم نہ ہوئی تو عام آدمی جو اتنی تفصیل نہیں جانتا وہ یہ سمجھے گا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک غلط ہو گئی، حالانکہ حدیث کے بارے میں امام طحاوی جیسے محدث جو ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے ایک متبادل تشریح بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، یہاں اہل علم کے فائدے کے لیے ایک بات کا اضافہ مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الآثار میں لفظ اور ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے، اور مسند احمد اور دیگر کتابوں میں مثلا مسند بزار وغیرہ میں اس سے مختلف لفظ ہیں۔ مسند احمد کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ عمومی نوعیت کے ہیں کہ جس قوم پر بھی کوئی آفت ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لفظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت میں موجود نہیں ہے، تو اس بات کی طرف توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے اس حدیث کو مجموعی طور پر دو حضرات روایت کر رہے ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے حسن بن سفیان۔ حسن بن سفیان محدثین کی نظر میں ذرا کمزور راوی ہیں، ان کا حدیث میں مقام اتنا بلند نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک تو جلیل القدر محدث اور جلیل القدر فقیہ اور امت کے بڑے ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں، دوسرے خاص طور پر عطاء بن ابی رباح سے انہوں نے جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور ان کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے بڑھ کر کسی شخص کو نہیں دیکھا، ان سے افضل کوئی آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے حدیث کے سمجھنے میں جہاں الفاظ کا ہمیں فرق نظر آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت پر ہمیں زیادہ انحصار کرنا چاہیے، حسن بن سفیان کی روایت اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حدیث کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور ہماری جو ایک حدیث کی برکت سے اس وبا کا خاتمہ بھی فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔